اپنی جن سبھاؤں میں اور اپنے سمیلنوں میں اور نکڑ سبھاؤں میں مسلمانوں کے درمیان میں جا کر یہ پیغام دینا کہ مسلمانوں تم سماجوادی کو ووٹ کرو ورنہ بھاجپا آ جائے گی، مسلمانوں تم سماجوادی کو ووٹ کرنا ورنہ بھاجپا آ جائے گی اور تمہاری مسجدوں اور مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے، اس طریقے کا ڈر اور خوف مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کا کام یہ نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ گھنونی حرکتیں اور مسلمانوں کو ڈرانا اور مسلمانوں کو دھمکانے کا کام جو ملائم سنگھ یادو نے کیا، وہی کام آج اکھلیش یادو کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو سماجوادی پارٹی سرکار کیا دے گی؟ مسلمانوں کو جو آج مسلمان پسماندگی میں زندگی گزار رہا ہے، مسلمان سیاسی پسماندگی میں، مسلمان معاشی پسماندگی میں، مسلمان تعلیمی پسماندگی میں جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے سماجوادی پارٹی نے کیا تیاریاں شروع کی ہیں؟ اگر ہم سوال سماجوادی پارٹی کے لوگوں سے کرتے ہیں تو یہ سماجوادی پارٹی کے لوگ ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اکھلیش یادو لفظ مسلم اپنی زبان سے نہیں لے رہے ہیں، اکھلیش یادو اپنی زبان سے مسلمانوں کا نام نہیں لے رہے ہیں، اکھلیش یادو اپنے گھوشنا پتر میں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ملے گا۔ سماجوادی پارٹی کی اگر سرکار بنتی ہے تو مسلمانوں کو کیا ملے گا، لیکن ابھی تک یہ بات واضح طور پر انہوں نے صاف طریقے سے ظاہر نہیں کی ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام سمانت بھائیوں، دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے ڈسپوزل گلاس کی طرح۔ اگر آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی نمائندگی کے لیے اور آپ کے حق کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں تو نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے دلوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ ابھی 3 دن کا واقعہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک لفظ چلا اور ایک ٹرینڈ چلا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پچھلے 1 سالوں سے اکھلیش یادو سے کہہ رہے گٹھ بندھن کریے، لیکن اکھلیش یادو نے گٹھ بندھن کا حصہ نہیں بنایا، اکھلیش یادو نے گٹھ بندھن کا حصہ نہیں بنایا، مسلمانوں کو سیاست میں حصے داری نہیں دی، لیکن اس کے دوسری طرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک مورچہ تیار کیا، بھاگے داری پریورتن مورچہ۔ اس کے اندر اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں۔ جب سے یہ گٹھ بندھن تیار ہوا اور اس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حصہ لیا تو نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے اور ایک لفظ شروع ہوا، دلوں کا لفظ شروع ہوا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا یہ لفظ اتنی مقبولیت بڑھا اور لوگوں کے درمیان میں جب گیا تو اس کے سانپ جو بل کے اندر سانپ گھسے ہوئے بیٹھے تھے وہ بل سے باہر آنے لگے۔ آپ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، کیا ہمیں اپنی سیاسی جد و جہد کو جاری نہیں رکھنا ہے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنے لیڈر کو نہیں چن سکتے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنی سیاسی جماعت کو نہیں چن سکتے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنا سیاسی رہنما نہیں چن سکتے؟ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کی بے باک آواز بن رہی ہے، اگر آپ کے مسائل کو ایوانوں میں اٹھا رہی ہے، اگر آپ کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھا رہی ہے اور آپ کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ چوتھی اہم چیز یہ ہے، جو لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں اویسی صاحب پر الزامات لگاتے ہیں، یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، یہ بی جے پی کے بی ٹیم ہے اور سی ٹیم ہے، ان کو میں بتانا چاہوں گا سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو سر پر رکھ کے قسم کھایا اور کہا کہ میرا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا بھاجپا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم کے دلال اور مکار لوگ اور قوم کے پالتو تیتر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ قبر کی مٹی کی خوراک بن جائیں گے، یہ شمشان کی مٹی کی خوراک بن جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ لوگ الزامات لگاتے رہیں گے، لیکن ان کے الزامات سے ڈر کر اور گھبرا کر ہم اپنی سیاسی جد و جہد اور سیاسی کوششوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اتر پردیش کے اندر پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔
ہمارے آنے سے کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یقیناً ہم پوری طاقت کے ساتھ یو پی چناؤ